اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 25 یعنی 25 سورۃ النساء۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور جو نہ رکھ سکتا ہو تم میں سے قدرت کہ وہ نکاح کر سکے ایمان والی آزاد عورتوں سے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو ان سے نکاح کر لے جن کے مالک بنے ہیں تمہارے دائیں ہاتھ تمہاری ایمان والی کنیزوں سے۔ واللہ اعلم بایمانکم بعضکم من بعض، اور اللہ خوب جاننے والا ہے تمہارے ایمان کو، تمہارے بعض سے ہیں، یعنی تم ایک دوسرے میں سے ہو۔ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ، تو نکاح کر لو لونڈیوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے، اور دو انہیں ان کے مہر دستور کے مطابق، وہ لونڈیاں پاک دامن ہوں نہ کہ بدکاری کرنے والی، ولا متخذات اخدان، اور نہ بنانے والی ہوں چھپے دوست، فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، پھر جب نکاح میں آ جائیں، پھر اگر ارتکاب کرنے بدکاری کا تو ان پر آدھی سزا ہے۔ یہ لونڈیوں سے نکاح کی اجازت اس کے لیے ہے جو ڈرے گناہ میں پڑ جانے سے تم میں سے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنْتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ خوب بخشنے والا مہربانی کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 24 میں بتایا گیا تھا کہ تم اپنے مال کے ذریعے تلاش کرو ان عورتوں کو جن سے تم رشتہ قائم کر سکتے ہو نکاح کا۔ اب جس کے پاس اتنا مال ہی نہیں ہے جس کے عوض وہ آزاد عورت کا حق مہر ادا کر سکے، تو ایسے حالات میں مسلمانوں کے پاس جو لونڈیاں ہیں نا، ان سے نکاح کر لیں۔ تم اس بات کو برا نہ سمجھو کہ کسی لونڈی سے نکاح کرنے سے لوگ کیا سوچیں گے۔ دراصل آزاد ہو یا غلام، ایمانی رشتے میں سب ایک جیسے ہیں، سب آدم کے بیٹے ہیں۔ ہو سکتا ہے دین میں وہ تم سے بھی افضل ہو، ہر ایک کی ایمانی حالت اللہ ہی جانتا ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ لونڈی کا رشتہ اس کے ولی یعنی اس کے مالک سے طلب کرو، بالکل اسی طرح جس طرح آزاد عورت کے ولی سے اجازت لیتے ہیں۔ وہ اجازت دے گا تو نکاح ہو سکتا ہے، ورنہ نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح ایک غلام بھی اپنے سردار کی رضامندی لیے بغیر اپنا نکاح نہیں کر سکتا۔ جو ایسا کرے گا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق وہ زنا کرے گا۔ دراصل لونڈی کا حق مہر بہت کم ہوتا تھا، اور اس کو کسی غریب کے ساتھ بیاہ دینے میں کوئی یار بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، اور لونڈی کا حق مہر مالک کو ملتا تھا۔ تو ان لونڈیوں کے مالکوں کو ان کے مہر قاعدے اور شریعت کے مطابق دے دیا کرو۔ لونڈیوں کے مالک ان کے ولی ہیں، لہٰذا ان سے اجازت لینا بہت ضروری ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی دیکھ لو کہ جس لونڈی سے نکاح کرنا ہے نا، تو وہ کیسی ہو۔ اس کو نمبر 1 ایمان دیکھو، کردار دیکھو کہ کردار کی پاکیزہ ہو، نکاح کر کے وہ گھر بسانے والی ہو، بد کردار نہ ہو، نہ ہی چھپی آشنائیاں کرنے والی ہو، اور اعلانیہ بد کرداری بھی نہ کرتی ہو۔ اور جب اس سے نکاح ہو جائے پھر یہ ایسی بدکاری کوئی کر بیٹھے جیسے زنا، تو پھر اس کو بھی سزا ملے گی، زنا کی سزا۔ شادی شدہ عورت کے لیے تو رجم ہے نا، سنگساری، اور کماری کے لیے 100 کوڑے، مگر لونڈی کو دونوں صورتوں میں، وہ شادی شدہ ہو یا کماری ہو، اس کو 50 کوڑے ہی لگیں گے، کیونکہ سنگسار کرنے کی آدھی سزا تو ہو ہی نہیں سکتی۔ سنگسار جب تک کرنا ہے جب تک کہ وہ مر جائے، تو سنگساری کی آدھی سزا نہیں ہو سکتی نا، اس وجہ سے دونوں صورتوں میں 50 کوڑے ہی لگیں گے۔ لونڈیوں سے نکاح کی اجازت خاص طور پر ان لوگوں کو ودیت کی گئی جو کہ پیسے نہیں رکھتے، اتنے
کہ مہر ادا کر سکیں آزاد عورتوں کا. تو کیونکہ اس وقت لونڈیوں کا حق مہر بہت تھوڑا ہوتا تھا تو وہ برداشت کر سکتے تھے اس کو دینا، تو اس لیے لونڈیوں سے نکاح کی اجازت دی گئی ہے. لونڈیوں سے نکاح کی غلاموں کے لیے بھی اجازت، پھر اس شخص کے لیے جس پر شہوت کا اتنا غلبہ ہو جائے کہ وہ زنا کی طرف جانے کا اس کو خدشہ ہو لیکن پیسے نہ ہوں کہ وہ نکاح کر لے، تو پھر وہ لونڈی سے شادی کرے تاکہ اس کی شہوت بھی جائز طریقے سے پوری ہو جائے اور وہ زنا جیسے کری فعل اور گناہ کبیرہ سے بھی بچ جائے، پاک دامنی بھی اس کی رہے. اگر اس شخص کو اپنے نفس پر قابو ہو تو بہت بہتر ہے کہ وہ اپنے نفس پر قابو پا لے، یعنی اس کا ضبط کرنا بہت زیادہ بہتر ہے بنسبت لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے سے. اگر وہ اپنے نفس پر قدرت بھی رکھتا تھا پھر بھی لونڈی سے نکاح کر لیا تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑی رحمت والا ہے. اور جو آزاد عورت سے شادی پر قدرت رکھتا تھا پھر بھی باندی سے لونڈی سے نکاح کر لیا تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو مکروہ کام کیا، مگر امام شافعی اسے حرام کہتے ہیں. اگر وہ لونڈی شادی کے بعد نکاح کے بعد کسی بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھے جیسے زنا تو اس کی سزا آدھی ہوگی، کنواری عورت ہوگی تو 50 کوڑے لگیں گے، اور اگر شادی شدہ ہوگی تو آدھا رجم نہیں ہو سکتا، آدھا سنسار نہیں ہو سکتا، لہٰذا پھر بھی اس کو 50 کوڑے ہی لگیں گے، شادی شدہ ہو یا کنواری. یاد رہے کہ اس زمانے میں پوری دنیا میں مرد کو غلام اور عورت کو لونڈی بنانے کا قانون اب ختم ہو چکا ہے. کوشش ہر صورت یہ ہونی چاہیے کہ آزاد عورت سے نکاح ہو. اگر مجبوراً کرنا بھی پڑے کسی لونڈی سے نکاح تو وہ لونڈی مومن ہو. لونڈی، کنیز، باندی، یہ سارے الفاظ کا مطلب ایک ہی ہے، کیونکہ لونڈی کی اولاد لونڈی کے مالک کی غلام ہوتی ہے. اولاد کو غلامی سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کی ماں آزاد ہو. غیر مومن باندی کے بچے بھی بے دین ہوں گے، اور مومنہ باندی ہوئی تو بچوں کا ایمان تو کم از کم محفوظ ہو جائے گا نا. لونڈیوں کو ان کے مہر ادا کرو. وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، مہر تو نام ہے کہ لونڈی کو ملے گا، لیکن اصل میں اس کا مالک جو ہے وہ لونڈی کا ولی ہے. اور جب تم نکاح کرو تو علل اعلان کرو، چھپے طور پر شادیاں نہ کرو، گواہوں کے سامنے کرو. خفیہ اشنائی سے اس آیت میں منع کیا گیا ہے، مرد ہو یا عورت، یہ بہت گناہ کا کام ہے. المختصر، جو شخص آزاد عورت سے نکاح کر کے مہر ادا کرنے کی قدرت نہ رکھے اسے اللہ نے اجازت دی ہے کہ وہ کسی مسلمان کی مومنہ کنیز سے اس کی مالک کی اجازت سے نکاح کر لے، چھپ کر نہیں، اجازت سے. لونڈی، باندی، کنیز، اس کو اپنے مالک سے نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ وہ بغیر نکاح کے ہی اپنے مالک کے لیے حلال ہے. اسی لیے مالک اجازت دے گا تو ہی وہ کنیز کہیں اور شادی کر سکتی ہے. اگر کسی نے آزاد مومنہ عورت سے نکاح کیا ہوا ہے پھر وہ باندی سے نکاح کرنا چاہتا ہے کسی تو نہیں ہو سکتا. کسی اہل کتاب لونڈی سے بھی نکاح ہو سکتا ہے، لیکن مومنہ لونڈی کے ساتھ نکاح کرنا اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے اور مستحب ہے. اہل عرب جو ہے نا وہ
اپنے نسب پر بہت زیادہ فخر کرتے تھے اور لونڈیوں سے نکاح کو بہت نفرت والی بات سمجھتے تھے۔ ان کے اس خیال کی تردید اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کر دی ہے۔ خاص طور پر اس آیات میں اللہ نے فرما دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مومنہ لونڈی یا مومن غلام ایک آزاد عورت یا ایک آزاد مرد سے ایمان کی قوت میں زیادہ ہوں، اللہ کے زیادہ نزدیک ہوں۔ تو تم سب آدم کی اولاد ہو، ایک ملت ہو، پھر ایک لونڈی سے نکاح کرنے میں اتنا تردد کیوں کرتے ہو؟ اس میں کوئی نفرت والی بات نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاک باز زندگی عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہم سب آزاد ہیں اور یہ لونڈیوں کا جو سسٹم ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پرسکون اور نیک زندگی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔